چلنا ڈبیاں بیڑیاں تاریاں وارث شاہ میاں کر نماز روزہ نہیں تے اکے مصیبتاں وارث کتنا بڑا جملہ ہے، مل کے پڑھو. وارث شاہ میاں کر نماز روزہ نہیں تے اگے مصیبتاں اور ملا شریف دے حوالے نال تارے گئے اڈیک دے پو پھٹی کہنے سرگی دا ویلا. سبحان اللہ. جلے سرکار دنیا تے تشریف لے آئی تارے گئے اڈیک دے پو پھٹی نبی کریم آیا وہ دعا چہرہ واللال زلفان نور مکھڑا تباہ پوترے نو ابراہیم چمے قدم. اللہ اکبر بولیے سبحان اللہ. چمے قدم منظور فرشتیاں نے ویکھن پوترے نو ابراہیم آیا. اور نواسہ رسول حضرت امام علی مقام جنہ دی قربانیاں دی وجہ تو آج اس سریعام ملاد منا رہے ہیں. سبحان اللہ. مسجد آباد نے کائنات خوبصورت لگ رہی ہے آزانہ نال درود شریف نال ذکر اذکار نال. انہاں دی بارگاہ چروائی پیش خدمت ہے اور نوجوانہ نے امت نو پیغام ایوری باڈی ینگسٹر جڑے نے انہاں نو بالخصوص میرا پروگرام ہے میرا پیغام سماعت فرماؤ. دوئے رخ زمین تے اگدے نے کوئی امب تے کوئی بکین ہوندا کوئی مرد زمانے لئی آر ہوندا تے کوئی زندگی دا نصب ہوندا کوئی دکھ ہوندا سر تو پیر تکر
بچاوے مل گیا کو جیڑا نام علی مقام دی بارگاہ نواز رسول دی بارگاہ سب دی حاضری ہو جائے گی جیڑا تخت بچاوے او یزید ہوندا کیونکہ والی ہند بولے شاہ است حسین بادشاہ است حسین دی است حسین دی پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ بلو حقا کے بنائے لا الہ است حسین جیڑا تخت بچاوے او یزید ہوندا جیڑا دین بچاوے او حسین ہوندا اور نوید بھائی دی فرمائش ہے شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالیٰ بولو سبحان اللہ آپ بڑے نبی پاک دے نعت خان ہوئے نہیں نعت کو شاعر آپ نے ربائی لکھی سرکار دی بارگاہ سے 3 کلیاں لکھیاں بلغ الغلاب کمالہ اس شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالیٰ دا کلام ہے بلغ الغلاب کمالہ کشف الدجا بجمالہ آگے کیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ حسنت جمیع خصال ہی یہاں تک ساری رک جاتے ہیں آگے کلام بن نہیں رہا مقطع برابر کا وزن بن نہیں رہا کبھی اللہ اکبر کئی دن روتے رہے تو کرم ہوا کرم ہو گیا جن کی وہ شان لکھ رہے تھے وہ آ گئے مدینے والے آقا سے ملاقات ہو گئی فرمایا شادی وہ کلام سناؤ وہ ربائی سناؤ جو تو لکھ رہا تھا عرض کی یا رسول اللہ وہ تو ابھی مکمل نہیں بولیے ادھر سے بھی بولیے سبحان اللہ یا رسول اللہ ابھی وہ مکمل نہیں آپ میں پڑھو تو صحیح تو شادی پڑھتے ہیں آنکھوں میں آنسو ہیں دیدار مصطفیٰ سامنے رخ مصطفیٰ ہے اور آنکھوں پہ آنسو ہے اللہ اکبر پڑھتے ہیں بلغ الغلاب کمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ تو آپ فرماتے ہیں شادی رکتے کیوں ہو پڑھو صلو علیہ وآلہ آگے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں شادی آگے پڑھو رکو مت پڑھو صلو علیہ وآلہ یعنی یہ سرکار کو اتنی پسند ہے کہ سرکار نے چوتھی کلی جو ہے وہ خود عطا فرمائی اس لیے نوید بھائی نے شاید یہ اس کا فرمائش کیا ہے تو مل کے پڑھتے ہیں ہاتھ کھڑے کر کے ذرا پڑھیے بلغ الغلاب کمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع ماشاءاللہ پھر ذرا گرم کرنے کے لیے آپ کو دوبارہ واپس لے چلتا ہوں بلغ مالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ پڑھیے صلو اللہ اکبر بولیے ذرا سبحان اللہ آپ آئے ہیں لینے کے لیے جو صدق سے آئے گا وہ لے کر جائے کوئی آیا لے کے چلا گیا پڑھیے کوئی آیا لے کے چلا گیا کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا میرے آقا تجھ سے گلا
آگے سرکار کا جملہ ہے وہ بلند آواز سے پڑھنا ہے. صلو علیہ وآلہ جسے چاہ در پہ بلا لیا. آج اللہ کرے دعا مانگتا ہوں مسافر ہوں جس کی سب سے اونچی آواز ہو آج ہی کرم ہو جائے مدینے والے خواب میں آ جائیں. جسے چاہ در پہ بلا لیا بولیے جسے چاہ در پہ بلا لیا جسے چاہ اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے بولو یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے. بلغ پڑھیے بلغ بے کمال ہی کاشف تجھا بجمال ہی حسن جمیع خصال ہی. صلو علیہ وآلہ. اور نوید بھائی نے یہ شعر لکھ کے دیا ہے سنیے. روح مصطفیٰ ہے وہ آئینہ. اللہ اکبر بولیے سبحان اللہ. روح مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا نہیں آئینہ. نہ کسی کے بزم میں خیال نہ دکان آئینہ ساز میں. بلغ بے کمال ہی کاشف تجھا بجمال ہی حسن جمیع خصال ہی. پڑھیے صلو علیہ وآلہ در مصطفیٰ پہ جو سر رکھا. جتنا اللہ نے ٹل دیا نا سینوں میں نبی کا صدقہ اتنا زور لگا کے کہیے سبحان اللہ. در مصطفیٰ پہ جو سر رکھا تو ندا دی ہاتھ پہ مت نے کیا تیرے وہ سجدے بھی ادا ہوئے. اللہ تیرے وہ سجدے بھی ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں. بلغ بے کمال ہی کاشف تجھا بجمال ہی حسن جمیع خصال ہی. صلو آئیے مل کے پڑھتے ہیں ترانہ احمد رضا. سبحان اللہ. کوئی زبان خاموش نہ رہے اور رہے گی بھی نہیں انشاءاللہ. کلام ہی ایسا بہت خوبصورت کلام ہی ایسا حضور کی بارگاہ میں پیش کیا کہ سرکار نے قبول فرما لیا. مل کے پڑھی. سب سے اعلیٰ اعلیٰ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھی میں نے چیک کرنے کے لیے پڑھا. سب سے ہمارا نبی سب سے والا ہو اعلیٰ
سب سے والا ہو آلہ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، پڑھیے دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا۔ اور شعر سنیے، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، مل کے کہیے، سب رسولوں سے ہمارا نبی، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی۔ اور سنیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، سورہ کوثر کی تشریح آپ لکھتے ہیں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، مل کے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ نعت تو لمبی ہے لیکن آخری شعر، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کہیے سبحان اللہ، اور ذرا بلند آواز سے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی۔
لکھتے میں ویکھاں میرا یار نہ ویکھے جے میں نہ ویکھاں تے او ویکھی میں ویکھاں میرا یار نہ ویکھے جے میں نہ ویکھاں تے او ویکھے کتھوں ایڈے وقت لے آواں میرے ویکھن دے وچ ویکھے یار تے تیرے اندر وسدا تینوں ایویں پین بھلیکھے غلام فریدا بوے یار دے مریے او پاویں ویکھے یا نہ ویکھے غلام فریدا بوے یار دے مریے پاویں ویکھے یا نہ ویکھے اور سارے سرکار دا میلاد منانا ہے کرنا ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں کرنا ہر کوئی آکھے میں بھی آکھاں کرنا جس کرنے وچ خوشبو نہ آوے اس کرنے نو کی کرنا صورت یار دی ویندیا رہنا بیٹھے رہنا مار کے ترنا غلام فریدا دنیا کچھ پئی آکھے اسا یار نو راضی کرنا نہ چھڈ یار دا بوا نہ چھڈ یار دا بوا تے مرسیں کافر ہو کے لالا اسحاق صاحب شیر آپ کی نظر کرنا نہ چھڈ یار دا بوا تے مرسیں کافر ہو کے کردا رہو تو عبادت رب دے پاویں ساری عمر کھلو کے نہ چھڈ یار دا بوا نہ چھڈ یار دا بوا نت مرسیں کافر ہو کے کردا رو تو عبادت رب دی پاویں ساری عمر کھلو کے نخل مراد دا کدے نہ پھل سی پاویں مر جاویں رو رو کے آزم ساری دنیا تیری جے تو رسیں یار دا ہو کے آزم ساری دنیا تیری جے تو رسیں یار دا ہو کے اور میں اپنی گل سنانا میں ایک ککھ ساں ککھاں تمہیں بہت ہولا تیرے کرم سائیاں منو لکھ کیتا لکھ ہو کے میں تے کچھ بھی نہیں تیرے واسطے کدے نہیں ککھ کیتا وڈیاں جگریاں والیاں مہربانا اپنے کرم تو پھر بھی نہیں کدے وکھ کیتا کردا انج سردار میں ویکھی نہیں جویں تساں غریباں دا پکھ کیتا اور بھائی اسلام صاحب نے حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے اسلام صاحب نے فرمائش کی دیئے حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے تو مدنی دا جھولا جھلیں دی بھی ہو سے اب تو کہیے نا سبحان اللہ حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے تو مدنی دا جھولا جھلیں دی بھی ہو سے نوا کے دعا کے تے کجلا بھی پا کے نوا کے دوا کے تے کجلا بھی پا کے تو سونے مٹھل کو چمیں دی بھی ہو سے حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے تو مدنی دا جھولا
جلندی ہو سے ایک کون آیا اج دنیا اتے ہویاں گلے گلے روشنائیاں ابراہیمی گلشن اندر اج عجب بہاراں آیا جس نو حاصل کرن دی خاطر پیاں مکے وچ دہائیاں آزم لال حلیمہ لے گئی ہاتھ مل دیا رہ گیا دائیاں بولو حلیمہ میں تیرے مقدران تو صدقے بولیے ذرا بلند آواز سے بولیے بڑے پیار سے حلیمہ میں تیرے مقدران تو صدقے تو مدنی دا جھولا جھلندی بھی ہو سے نوا کے دعا کے تے کجلا بھی پا کے تو سونے مٹھل کو چمیندی بھی ہو سے جدوں کھیڈ دا سونا تھک جاندہ ہو سی اللہ اللہ ہو جدوں کھیڈ دا سونا تھک جاندہ ہو سی تو رب دے ماہی کو کٹیں دے ہو سے حلیمہ میں تیرے مقدران تو صدقے تو مدنی دا جھولا جھلندی بھی ہو سے اور آخر میں کچھ اس کے رسول حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ حضرت جدہ کھاؤ دا گیت گاؤ اے اللہ نے ساری عزتاں حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ نے نگاہ فیض دے صدقہ اور ماں باپ دیا دعاواں نے الحمدللہ اگر میاں صاحب دے کلام تو لطف لینا چاہتے ہو ذرا سینیاں دا زور لا کے دیکھو میں کنجوسی نہیں پیا کردا حالانکہ میرا ایکسیڈنٹ ہویا کہ چند ہفتے پہلا میں سے ماشاءاللہ یہ ذرا محبت نال جوش نال ایک مرتبہ سبحان اللہ کر تاکہ میرا دل کا روے تو کلام سنان میں مزہ نہیں آیا اللہ دی پاکی بیان کر اے سبحان اللہ دا مطلب ہے یا اللہ تو سونے یا اللہ تو سونے اسی سونا سونا کرتے رہے ایک بار یہ بھی کہہ دیا بندے تو ہی سونے تے گل بن جائے ذرا بلند آواز بولو یا سبحان اللہ بلند اچھی آواز میں بولو سبحان اللہ بابا فرید لکھتے ہیں اٹھ فریدہ ستیا کوئی میلہ ویکھنے جا مت کوئی بخشیا مل جائی کہ تو ہی بخشیا جا حضرت میاں صاحب رحمت اللہ علیہ اس کے دی تشریف اس طرح فرما دے نے آپ فرما دے نے میلہ 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 ہر کوئی آکھے فرماندے نے میلا ویکھن اور سرکار دے میلادیوں کو مبارک ہو آپ فرماندے نے میلا ویکھن میلا ویکھن اے کڑیاں آیاں نال تری جنج ساری آقا میرا لاڑا
صدقے میں واری تے آپ فرماتے نے اٹھ دلا چل ڈھونڈن چلیے کر نہیں سجن اور مل دے بن تکلیفوں اور مل دینا او جیڑے نے محرم دل دے بن تکلیفوں اور مل دینا او جیڑے نے محرم دل دے تے آپ فرماتے نے قرآن مجید اور 3 جملے لکھے نے حضور دی محبت قرآن دی محبت آل بیت دی محبت حضرت میاں صاحب رحمت اللہ علیہ قرآن دی محبت دا پیغام دے دے آپ فرماتے نے قرآن مجید نورانی شیشہ رب دارا دکھلاوے جیڑا اس تے عمل کرے گا او سدھا جنت جاوے تے آپ فرماتے نے آل اولاد اللہ اکبر آل اولاد ذرا کہہ دے سبحان اللہ آل اولاد تیری دا منگتا میں کنگال زیانی فاخر محمد تائیں او صدقہ شاہ جیلانی اور آخری 2 شعر چونکہ ٹائم وقت ختم ہونے کی گھنٹی بج چکی ہے اور جو امیر صاحب حضرت میاں صاحب رحمت اللہ علیہ اسٹینڈرڈ آف لائف یعنی دنیا دے رہن دے معیار دستے نے حضرت میاں صاحب آپ فرماتے نے اسلانا اسلانا آخری 2 شعر نظرات کھڑے کر کے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیو آپ فرماتے نے اسلانا بولو اسلام توجہ جانا دل دی تختی تے لکھ لو شعر آپ فرماتے نے اسلانا جو نیکی کریے نسلانے پلانے اور بے نسلان نیکی کریے او بے ضعف پہچانے اور آپ فرماتے نے دانش مندنو اب بندے کہتے فلانے نال نیکی کی تھی اگو اس بندے ڈنگ لیا ادھر دلی مولا مشکل کشا فرما دے نے جدے نال نیکی کرو دے شر تو بچن دی اللہ دعا منگیا کرو اللہ اکبر آپ فرما دے نے دانش مند نو شیر بہت تگڑا سنا رہے ہیں اچھی وانا بولو سبحان اللہ آپ فرما دے نے دانش مند نو دانش مند نو اے سپ نہیں لڑدا سبحان اللہ آپ فرماتے نے دانش مند نو ضرب المثل آپ فرماتے نے دانش مند نو عمر چشتی صاحب دانش مند نو سپ نہیں لڑدا
او مت اس دی پھر ماری تے جتھے اصل میاں صاحب دا جلے میں کلام شروع کرنا پھر من پنجواں گیر لگ جاندہ ہے الحمدللہ. آپ فرماندے نے اصل رکھئیے سبحان اللہ. آپ فرماندے نے جتھے اے جامن ہووے رکھیے پاک نگاواں. جتنی بڑی یہ گل ہے اونچی اتنی آواز بولو سبحان اللہ. اور ذرا مزہ نہیں آیا, انصاف نہیں تسا کیتا, ذرا اونچی آواز بولو سبحان اللہ. آپ فرماتے نے السلام ذرا حال ایک باری گونج جائے درو دعا درو دیوار پڑے گواہ ہو جانے کہ سرکار دے ملادی اللہ اللہ پہ کرتے. آپ فرماتے نے السلام جو نیکی کریے نسلہ نہیں پلان دے اور بے نسلہ نل نیکی کریے الٹے صاف بچان دے. چنگی مندی حضرت میاں صاحب نے چنگی مندی سجنہ کولو 100 واری 100 ٹائم یعنی برداشت کرو. چنگی بندی سجنہ کولو 100 واری ہو جاتی, ذاتی بیر کماندے نہیں اصل فرید جنہ دی. آخر تے میں پھر جو اسلام صاحب دا, بھائی عبدالحمید بانٹ صاحب دا, نوید صاحب دا, انہاں دے رفقا دا, انہاں دا سنگیاں دا, ساری جتھے جتھے حضور دیاں محفلاں سجدیاں نے انہاں سب دا شکریہ ادا کرنا. وہ سنگیو اے پرچم لے کے نکلو, یہی قبر و شرف کام آوے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے. پھر کرے اللہ نے موقع دیتا کہ دل کھول کے حضرت میاں صاحب دا تو ہم کلام پیش کریں گے. یاد سے فرمائشیں اتنی آ جاندیاں نے کہ انہوں نے تھوڑا تھوڑا پورا کر دے میاں صاحب دا کلام پھر رہ جاتا ہے. یہ ہمیشہ میری تنگی رہی ہے دامنے وقت. اللہ تعالیٰ دی توفیق عطا فرمائے. یار زندہ صحبت باقی. السلام علیکم. اللہ سبحان اللہ. آپ کے اور ہم سب کے پسندیدہ نعتخوان جناب ڈاکٹر نقیبی صاحب, سرکار کی تعریف کے اشعار ہی اتنے ہیں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے. پھر فرمائشوں کی برباد, لیکن وقت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا بھی جو ہے وہ ہم نے پاس رکھنا ہے, نہیں تو وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا. اس پروگرام کے اہتمام میں ڈاکٹر میلاد کمیٹی نے صبح 7 بجے سے یہ ڈیکوریشن کا سلسلہ شروع کیا اور 2 بجے تک بھی ختم نہیں ہو پایا. اور آپ حضرات بھی پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق تشریف لائے, تو اس لیے تاخیر جو کہ تاخیر کا موجب بنا. بہرحال الحمدللہ اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول فرمائے. اور شاید انہی ایسے ہی صلاحان مصطفیٰ علماء کرام اور صوفیاء کرام اولیاء کرام کی جو حمد و ثنا ہے, اس کو دیکھتے اور سنتے ہوئے کسی شاعر نے اس بات کو مختصر کر کے یوں کہا ہے کہ یا صاحب الجمال یا سید البشر, یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. کیونکہ جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفائی ہے. اور آپ دیکھیں کہ دنیا کی ساری مخلوق اور تمام تخلیقات اللہ کا ذکر کرتی ہیں, اور اللہ اور اس کے فرشتے اپنے اس کے محبوب کا ذکر کرتے ہیں, تو وہ کیسے اختتام پذیر ہوگا. بہرحال اس سے پہلے کہ میں ہمارے آخری مہمان اور مہمان خصوصی کو دعوت دوں, یہ اعلان ایک بار پھر سن لیجیے. جیسے آپ جانتے ہیں کہ کل ووڈ لینڈ میں جو میلاد شریف کا پروگرام ہو رہا ہے, اس میں جو مہمان خصوصی ہوں گے وہ مناظر اسلام جناب سید عرفان شاہ صاحب مشہدی, جن کا آپ نے ٹی وی پہ بھی اکثر سوال و جواب کے حوالے سے اور مناظرے سنے ہوں گے. تو بہت ہی بڑے اسکالر ہیں, آپ ضرور وہاں تشریف لے جائیں. انشاءاللہ آپ کے ایمانوں کو جلا بخشی جائے گی اور آپ کے ایمان منور ہوں گے. تو ووڈ لینڈ ووڈ لینڈ میلاد کمیٹی کی طرف سے آپ کو پھر دعوت ہے کہ کل وہاں ضرور تشریف لائیں. 3 بجے کا ٹائم ہے. انگلش میں بھی خطاب ہوگا اور آپ ضروری جو ہے اپنے فیملی کو, اسپیشلی اپنے یوتھ کو
جو کہ ہم جنہیں بار بار یہ کہتے ہیں، الزام دیتے ہیں کہ جی وہ یہاں بورن ریز ہیں اور وہ they don't know Urdu, so that's why for their understanding there will be a lecture in English. Please bring them, definitely bring them so they can be benefited out of it and they would be able to understand the reality of the Milad, the reason of the Milad. So inshallah, I hope everybody will bring their youth, children, kids and their families. Jazakallah khair. اب میں جس ہستی کو دعوت دینے جا رہا ہوں تو ان کا تعلق بھی یو کے سے ہے، اور ماشاءاللہ وہ 2 مدارس جو ہے ان میں شریعت کا نظام چلا رہے ہیں اور طریقت کا نظام چلا رہے ہیں. ایک تو یو کے میں جس کے بانی اور سربراہ بھی ہمارے مہمان خصوصی ہیں، اور دوسرا پاکستان اسپتال میں بھی بہت بڑا ادارہ ہے جہاں کے بچیوں کی تعلیم کا بھی انتظام ہے. اور ماشاءاللہ میں نے دونوں مدارس کی وزٹ بھی کی ہے، یو کے میں بھی اور پاکستان میں بھی. تو خود جو ہمارے مہمان خصوصی ہیں بہت اچھے مقرر ہیں، عالم ہیں، اسکالر ہیں اور ماشاءاللہ نہایت ہی صاحب طریقت ہیں. تو جو کسی مزید تعارف کے محتاج تو نہیں، لیکن میں نے اتنی کچھ باتیں مختصر یہ کہیں تو ان کا اس میں گرامی ہے جناب پیر صاحبزادہ عمران عبدالی صاحب جو لندن سے تشریف لائے ہیں، اور ان کی یوٹیوب میں بھی آپ نے ان کے بیانات سنے ہوں گے. ماشاءاللہ ہر موقع کی مناسبت سے ان کے خطابات نہایت ہی عالمانہ خطابات ہیں. اور اب آپ سے گزارش ہے کہ آپ ذرا توجہ سے اس بات فرمائیں تو انشاءاللہ آپ کے ایمان تازہ ہو جائیں گے. تو یہ بھی اس ہستی کا ذکر کریں گے جس کے بارے میں حکیم امت نے کہا ہے کہ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولا گل جس نے دانائے سبل ختم الرسل مولا گل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. تو اس شعر کے ساتھ ہی میں دعوت دیتا ہوں جناب پیر صاحبزادہ عمران عبدالی صاحب تشریف لاتے ہیں، آپ ان کا استقبال کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اسٹیج سے آواز آ رہی ہے، سامنے سے نہیں. اگر آپ ابھی تک جاگے نہیں تو جاگ جائیں پلیز. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. تشریف لاتے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورفعنا صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین. مولایا صلی
دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا پھر بلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا پھر بلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا پھر بلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا اے حلیمہ تو بتا تو نے تو دیکھا ہوگا کیسے محبوب میرا تجھ سے لپٹتا ہوگا کیسے محبوب میرا تجھ سے لپٹتا ہوگا قابل رشک ہے صدیق تیرا وہ آنسو غار میں یار کے رخ پر جو ٹپکتا ہوگا غار میں یار کے رخ پر جو ٹپکتا ہوگا زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا پھر بلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا پھر بلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا نہایت ہی واجب الاحترام پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سلطان ریاض الحسن صاحب قادری آستانِ عالیہ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ، واجب الاحترام علماء کرام، میرے بزرگوں، عزیز ساتھیوں
اور پردے میں سماعت فرمانے والی فتمات اسلامی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم المقام عاشق رسول جناب حاجی عبدالسلام صاحب اور ان کے لخت جگر عزیز مکرم جناب وحید صاحب اور جملہ رفقا کی دعوت پر آج ہم یہاں پر اس خوبصورت حال کے اندر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوبصورت تقریب میں جمع ہیں۔ اسٹیج پر اکابر علماء کرام تشریف فرما ہیں اور اکثر علماء کے خوبصورت ناموں سے میں واقف نہیں ہوں۔ یقیناً اس علاقے کی سینئر شخصیات ہیں، اکابر علماء ہیں، ہمارے ملک پاکستان کے ساتھ تعلق رکھنے والے ایک عظیم عالم دین، جن سے ایک پرانا ایک رشتہ، ایک تعلق، ایک لنک یو کے اور پاکستان سے ہے۔ عالمی مبلغ اسلام حضرت علامہ مولانا نیاز علی نیازی صاحب یہاں اسٹیج پہ تشریف فرما ہیں۔ خوبصورت انداز میں آپ نے گفتگو بھی فرمائی اور ووڈ لینڈز اسلامک سینٹر کے امام و خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری عامر حسین چشتی صاحب دامت برکاتہم القدسی آپ بھی تشریف فرما ہیں۔ تمامی علماء کرام ہمارے سروں کے تاج ہیں، ان کا ادب و احترام ہم سب پر فرض و لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ علماء حق کا سایہ تادیر اہل سنت والجماعت پر قائم اور دائم رکھے۔ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے، کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ کھچڑی پکانے کا میں عادی ہوں، مکسچر آف انگلش اینڈ اردو اینڈ پنجابی، تو اسی مکسچر کو لے کے ساتھ چلیں گے اور جو وقت دیا گیا ہے اس وقت میں اپنی حاضری لگواؤں گا۔ یقیناً خوشبخت وہ لوگ ہیں جو آقا کے ذکر کی محفل میں یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ دنیا میں رسول انس و جاں آتے ہیں، دنیا میں رسول انس و جاں آتے ہیں، پیغمبر آخر الزماں آتے ہیں۔ اگر آپ کو سبحان اللہ آتی ہے تو محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ دنیا میں رسول انس و جاں آتے ہیں، پیغمبر آخر الزماں آتے ہیں، میلاد مناؤ اے مقدر والو، سلطان رسولان جہاں آتے ہیں۔ میلاد مناؤ اے مقدر والو، سلطان رسولان جہاں آتے ہیں۔ خوشبخت وہ لوگ ہیں جو آقا کی ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں۔ Fortunate are those people. Before I start my joke, if you can just raise your hands and tell me how many people understand English here. How many people understand English? Jazakallah. My English is British accent, but I am going to try to keep myself as steady and slow as possible so that I can understand you and you can understand me. Fortunate are those people who are gathered here to celebrate the Milad of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam and to do the zikr of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And it is my aqeedah and it is my belief in the light of Quran and Hadith what Nabi ka zikr mujhe bakamal rakhta hai. ہم سب آقا کا ذکر کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، تو میرا یہ عقیدہ ہے، میرا یہ ماننا ہے کہ نبی کا ذکر مجھے باکمال رکھتا ہے۔ The zikr of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam keeps me miraculous, keeps me active, keeps me moving. نبی کا ذکر مجھے باکمال رکھتا ہے، میرے عیبوں پہ پردے بھی ڈال رکھتا ہے۔ The zikr of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam keeps a veil over my defects. Sinful people, wrong people, bad people, day and night breaking the laws of Islam, but still we stand with respect, still we sit with respect.
نبی کا ذکر مجھے باکمال رکھتا ہے، میرے عیبوں پہ پردے بھی ڈال رکھتا ہے، ہزار موت سے ٹکرا کر بھی میں زندہ ہوں، کوئی تو ہے جو میرا خیال رکھتا ہے۔ نبی کا ذکر مجھے باکمال رکھتا ہے، میرے عیبوں پہ پردے بھی ڈال رکھتا ہے، ہزار موت سے ٹکرا کر بھی میں زندہ ہوں، کوئی تو ہے جو میرا خیال رکھتا ہے۔ Who is taking care of us? Rasulullah is taking care of us sallallahu alayhi wa sallam. So we are here to do the zikr of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Praise Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Remember, یاد رکھیں، ہم جتنے بھی اعمال کرتے ہیں وہ ظنی القبول ہے۔ We cannot say with certainty that our actions are accepted in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. We hope they are accepted. امید ضرور ہوتی ہے کہ ہم نے جو عمل کیا، جو نیک عمل کیا، وہ رب ذوالجلال کے دربار میں قبول ہوگا، لیکن جتنے بھی ہم اعمال کرتے ہیں یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ کیا ہوا عمل رب کے دربار میں قبول ہوا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، we offer salah. After offering salah, we cannot stand up and say that my salah has been accepted by Allah subhanahu wa ta'ala. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری نماز قبول ہوئی۔ We hope it is accepted. We do dua that it is accepted, but we cannot say with certainty that our dua is accepted in the court of Allah subhanahu wa ta'ala, our salah is accepted in the court of Allah, our prayer is accepted in the court of Allah. روزے دار روزے رکھتا ہے لیکن یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ میرے رکھے ہوئے روزے رب کے دربار میں قبول ہوئے۔ حاجی حج کرتا ہے، لانگ جرنی all the way from California to Saudi Arabia, thousands of dollars are spent، ہزاروں ڈالر خرچ کرنے کے بعد، اتنا لمبا سفر کرنے کے بعد، after performing the arkan of Hajj, when we return, we cannot say that my Hajj has been accepted by Allah subhanahu wa ta'ala. اتنا لمبا سفر کرنے کے بعد، اتنا خرچ کرنے کے بعد جب واپس لوٹتے ہیں تو یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا کیا ہوا حج رب کے دربار میں قبول ہوا ہے۔ We cannot say. We hope it is accepted. امید ضرور ہوتی ہے کہ مالک کرم فرمائے گا، مالک قبول فرمائے گا، کاوش کو قبول فرمائے گا، حاضری کو قبول فرمائے گا۔ But we cannot say with certainty that our actions have been accepted by Allah subhanahu wa ta'ala. It is up to Allah whether He accepts or rejects. مالک کی مرضی وہ قبول کرے یا رد کرے، accepts or rejects, it's up to Allah subhanahu wa ta'ala. But our servants of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam، امام الانبیاء کے غلاموں سنو، نمازی کی نماز رد ہو سکتی ہے، حاجی کا حج رد ہو سکتا ہے، سخاوت کرنے والے کا صدقہ رد ہو سکتا ہے، روزے دار کے روزے رد ہو سکتے ہیں، لیکن اے نبی کے غلاموں، ذکر مصطفیٰ ایک ایسا عمل ہے، ذکر مصطفیٰ ایک ایسا عمل ہے جو ادھر بندہ اپنی زبان سے نکالتا ہے، ادھر مولا فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ The zikr of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is such a blessed action that here one takes it out of his tongue, one moves his lips and does the zikr of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, and then Allah accepts it straight away. مالک فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ عمل جو رد ہو سکتے ہیں، اگر چاہتے ہو کہ وہ عمل قبول ہو جائیں، if you want them to be accepted by Allah subhanahu wa ta'ala، اول آخر میں درود پڑھ لیا کرو، درود کی برکت سے رب قبول فرما لے گا۔ In the beginning, in the end, recite درود upon Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, your action shall be accepted by Allah subhanahu wa ta'ala۔ اللہ اکبر۔ We read نماز، ہم نماز پڑھتے ہیں، کیا رب نماز پڑھتا ہے؟ Does Allah read نماز؟ Allah is free from reading نماز، اللہ نماز پڑھنے سے پاک ہے۔
ہم رکوع کرتے ہیں، اللہ رکوع کرنے سے پاک ہے. ہم سجدہ کرتے ہیں، اللہ سجدہ کرنے سے پاک ہے. We give zakat, Allah is free from giving zakat. We give sadaqah, Allah is free from giving sadaqah. We fast, ہم روزے رکھتے ہیں، اللہ روزے رکھنے سے پاک ہے. A question arises in the mind, ایک سوال اٹھتا ہے، مولا ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے سے پاک، ہم حج کرتے ہیں تو حج کرنے سے پاک، ہم روزے رکھتے ہیں تو روزہ رکھنے سے پاک، ہم صدقہ دیتے ہیں زکوٰۃ دیتے ہیں تو صدقہ زکوٰۃ دینے سے پاک. مالک کیا کوئی ایسا عمل بھی ہے جو تو بھی کرتا ہو اور ہم بھی کرتے ہوں؟ You as the creation also do the zikr of Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Send درود upon Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Praise Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. So from this we understand that when we do the zikr of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, we benefit. جب ہم آقا کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں فائدہ ہوتا ہے، ہمیں بینیفٹ ملتا ہے. میرا نبی تیرے میرے ذکر کا محتاج نہیں، میرا نبی تیرے میرے ذکر کا محتاج نہیں، تیرے میرے درود پڑھنے کا محتاج نہیں. The Prophet of Allah is not in need of your and my remembrance, your and my zikr, your and my praise, your and my words. Why? Because the zikr of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, the maqam of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, the martaba of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, the status of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam has been raised by not any person of this world, but the Quran says وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. میرا نبی تیرے میرے ذکر کا محتاج نہیں. کیوں؟ کیونکہ میرے نبی کے ذکر کو کسی مولوی نے بلند نہیں کیا، میرے نبی کے مقام کو کسی پیر نے بلند نہیں کیا، میرے نبی کے مرتبے کو کسی دنیا کے لیڈر نے بلند نہیں کیا. میرے نبی کے ذکر کو، میرے نبی کے مقام کو، میرے نبی کے مرتبے کو بلند کیا ایک کائنات کے خالق و مالک رب ذوالجلال نے. اور رب ذوالجلال فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے پیارے، کوئی تیرا ذکر کرے نہ کرے، کوئی تیرا نام لے یا نہ لے، میں رب رب ہو کے اعلان کرتا ہوں کہ پیارے میں تیرا ذکر کرتا ہوں. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. We have raised for you, we have elevated for you, we have uplifted for you your zikr, your remembrance. When you do the zikr of Rasulullah, when I do the zikr of Rasulullah, we benefit. ہمیں فائدہ ہوتا ہے، ہمارے گناہ کم ہوتے ہیں، ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، درجات بلند ہوتے ہیں. اللہ اکبر. علماء یہاں پر موجود ہیں، مشائخ تشریف فرما ہے. دلائل الخیرات شریف یہ ایک درود شریف کی کتاب ہے، اول سے لے کر آخر تک درود ہی درود ہے. From beginning to end درود، nothing but درود، nothing but the ذکر of رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اول سے لے کر آخر تک درود ہی درود. اور جتنے بھی سلسلے ہیں، سلسلہ چشتیہ ہو، قادریہ ہو، نقشبندیہ ہو، سہروردیہ ہو، جتنی بھی سلاسل ہیں، سب سلاسل میں بطور روزانہ کے وظائف میں یہ کتاب شامل ہے. In the daily وظائف it is recited in almost every spiritual circle. اول سے لے کر آخر تک درود ہی درود. یہ مجموعہ تیار کرنے والے امام محمد بن سلیمان الجزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، a very great امام، a very great spiritual leader، ایک عظیم صوفی گزرے. آپ سے کسی نے پوچھا حضرت آپ نے یہ مجموعہ کیوں تیار کیا؟ Why did you compile this book of درود؟ یہ مجموعہ تیار کرنے کی وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں میں جواب دیتا ہوں. آگے اٹھائیے، آج میں آپ کو بتاتا ہوں. توجہ ہے کہ نہیں؟ تھک تو نہیں گئے؟ You're not getting bored, are you? Are you with me? If you are with me, say Subhan Allah. Imam Muhammad bin Sulaiman رحمۃ اللہ تعالی علیہ, they said, I will tell you why I compiled this book of درود. میں مصر کے ایک گاؤں میں گیا, village of Egypt. نماز کا وقت تھا, نماز ادا کرنی تھی. I had to offer salah. میں پانی کی تلاش میں نکلا, went in search of water. میں دائیں بائیں دیکھنے لگا, مجھے ایک کنواں مل گیا. I found a well. میں نے کنویں کے اندر جھانک کر دیکھا. I peeped into the well. I found some water.
Remember, in the Arab world, there are many wells which be dry due to the immense heat. گرمی کی شدت کی وجہ سے اکثر کنویں ایسے ہوتے ہیں جو خشک ہو جاتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں میں نے جھانک کر دیکھا تو پانی تھا. There was water in the well. لیکن وہ پانی نکالنے کے لیے نہ ڈول تھا نہ رسی تھی. اللہ اکبر. There was no bucket and there was no rope to take the water out of the well. حضرت فرماتے میں دائیں بائیں دیکھنے لگا تو مجھے کوئی ایسی چیز مل جائے کسی استعمال کر کے میں کنویں سے پانی نکال سکوں. To take water out of the well. I was searching for something, an object which I could use to take water out of the well. I was searching. تلاش کر رہا تھا. کنویں کے بالکل قریب ایک کچا مکان تھا. A house right next to the well. اس کچے مکان کی چھت پر ایک چھوٹی سی معصوم سی 8 سالہ بچی بیٹھی ہوئی تھی. جہاں آپ کے لیے پیغام وہاں پر میری سننے والی ماں اور بہنوں کے لیے بھی پیغام. ایک 8 سالہ بچی کچے مکان کی چھت پر بیٹھی ہے. And she is observing حضرت. She is observing حضرت. حضرت کی جب نگاہ اٹھی اور جب اس بچی کی طرف دیکھا تو بچی کہنے لگی من انتا. Who are you? آپ کون ہیں؟ اب جواب دینے لگے انا محمد بن سلیمان. I am محمد بن سلیمان. میں محمد بن سلیمان ہوں. وہ بچی کہنے لگی حضرت آپ پریشان لگتے ہیں. You look tense. Are you okay? حضرت جواب دیتے ہیں بیٹی نماز ادا کرنی ہے. نماز کا وقت جا رہا ہے. وضو کرنا ہے. پانی مل گیا لیکن اب پانی نکالنے کے لیے نہ ڈول ہے نہ رسی ہے. To take water out of the well, there is no bucket, there is no rope, and I am stressed. وہ 8 سالہ بچی جواب دینے لگی حضرت بس اتنی سی بات اور اتنے پریشان. Such a small problem and you are so stressed. آپ کے تو ولایت کے ڈھمکے بجتے ہیں. مصر کے اندر آپ کا ایک نام ہے. You have a great name in Egypt. People come and sit at your feet. People come and learn from you. People come and nourish themselves with spirituality from you. لوگ آپ کے قدموں میں رہتے ہیں, آپ سے فیض حاصل کرتے ہیں اور آپ اتنی چھوٹی سی بات پر پریشان. حضرت نے جواب دیا بیٹی روحانیت کا پانی کے ساتھ کیا تعلق, ولایت کا پانی کے ساتھ کیا تعلق, طریقت کا ڈول پانی اور رسی کے ساتھ کیا تعلق. What connection is there between spirituality and taking water out of the well? What link is there between spirituality and taking water out of the well without a bucket and rope? وہ 8 سالہ بچی جواب دینے لگی حضرت میں آپ کو بتاتی ہوں کہ روحانیت کا پانی کے ساتھ کیا تعلق ہے. میں بتاتی ہوں ولایت کا ڈول اور رسی کے بغیر پانی نکالنے سے کیا لنک ہے. حضرت فرماتے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. وہ بچی with my own eyes. That 8-year-old girl, she moved forward. وہ 8 سالہ بچی آگے بڑھی, آگے بڑھ کر کنویں کے اندر تھوکا. She spat into the well. حضرت فرماتے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. کنویں کے اندر تھوکنے کی دیر تھی کہ پانی فوارے کی طرح ابلتا ہوا باہر آ گیا. Water came gushing out of the well like water comes out of a fountain. حضرت فرماتے مجھے نماز بھول گئی, مجھے وضو بھول گیا. I forgot about نماز, I forgot about صلاح, I forgot about ablution. میں نے اس بچی کے آگے ہاتھ باندھ لیے. ہاتھ باندھ کر میں نے عرض کی بیٹی مجھے یہ بتا اتنی چھوٹی عمر میں اتنا بلند مقام کیسے پایا. مجھے یہ بتاؤ کہ اتنی چھوٹی عمر میں اتنا بلند مقام کیسے پایا. How did you attain such a high status in such small age? اب وہ 8 سالہ بچی جواب دیتی ہے. That 8-year-old girl responds to the question of حضرت امام محمد بن سلیمان رحمت اللہ تعالی علیہ.
What did she say? حضرت میں بتاتی ہوں, میں جب بھی فارغ ہوتی ہوں, whenever I am free, پڑھائی سے فارغ ہوتی ہوں, ماں باپ کی خدمت کرنے کے بعد جب میں فارغ ہو جاتی ہوں, when I complete all my activities of the home, when I finish helping my mother, when I finish serving my father, when I finish my studies, میں جب بھی فارغ ہوتی ہوں تو مصلی بچھا کر بکثرت الصلاۃ علی النبی المختار میں کثرت سے مصطفیٰ پہ درود بھیجتی رہتی ہوں. میں جب بھی فارغ ہوتی ہوں, whenever I am free, I have no other activity, I have no other job, I have no other duty, I put out the musalla and the kasrat as-salat ala al-nabi al-mukhtar, I continuously in abundance send durood upon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. میں مصطفیٰ کا ذکر کرتی رہتی ہوں, میں نبی کا نام لیتی رہتی ہوں, محمد محمد کرتی رہتی ہوں. کر ذکر رسول عربی دا, حضرت نیازی صاحب شاعر کہتے ہیں, کر ذکر رسول عربی دا, اس وچ بھلائی تیری ہے. Do the ذکر of رسول اللہ, praise رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, attach yourself to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کر ذکر رسول عربی دا, اس وچ بھلائی تیری ہے. ایک بار تو بن جا سونے دا, پھر ساری خدائی تیری ہے. ایک بار تو بن جا, you become رسول اللہ, you attach yourself to the messenger of Allah, you attach yourself to the teachings of Rasulullah, you attach yourself to the love of Rasulullah, you attach yourself to the practices of Rasulullah. ایک بار تو بن جا سونے دا, پھر ساری خدائی تیری ہے. Then you don't need to go elsewhere, everything shall become yours. پھر کہیں جانے کی ضرورت نہیں, پھر ساری خدائی تیری ہے, everything is going to be yours. یہاں پر ایک بات عرض کروں, اللہ 8 سالہ بچی, an 8-year-old girl, 7 years of age, 7 سالہ بچی, 8 سالہ بچی, اس کا یہ مقام ہے, اس کا یہ مقام ہے, مرتبہ. Look at her status, an 8-year-old girl, an 8-year-old girl, that's her status. سوچنے کی بات ہے کہ جس بیٹی کا یہ مقام ہے, اس کی ماں کا کیا مقام ہوگا. جس ماں نے اپنی بیٹی کی تربیت کی ہوگی, جس ماں نے اپنی بیٹی کو درس دیا ہوگا, جس ماں نے اپنی بیٹی کو درس دیا ہوگا کہ بیٹی جب بھی فارغ ہوا کرو تو درود پڑھا کرو, نبی کا ذکر کیا کرو. Imagine how great that mother is going to be who has done the tarbiyat of her child, of her daughter. آج لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, پیر صاحب دعا کریں, اولاد نافرمان ہو گئی, کوئی دم درود کریں, کوئی توحید دھاگا دیں, give us some sort of taweez, some remedy. My children are not listening to me, my daughter is not listening to me, my son is not listening to me. Remember, یاد رکھیں, جب تک مائیں دودھ پلاتے وقت درود پڑھا کرتی تھی, جب تک مائیں دودھ پلاتے وقت درود پڑھا کرتی تھی, اور جب مائیں ہنڈی پکاتے وقت تسبیح پڑھا کرتی تھی, کلمے کا ورد کیا کرتی تھی, سبحان اللہ کا ورد زبان پہ جاری رہتا. اور جب تک مائیں, جب آل اولاد سو جاتی, رات کا اندھیرا جب چھا جاتا, تو جب مائیں مصلی بچھا کر قرآن کھول کر قرآن کی تلاوت کیا کرتی, جب مائیں قرآن کھول کر قرآن پڑھا کرتی تھی, دنیا سو جاتی, بیٹے بیٹیاں سو جاتی, گھر والے سو جاتے, تو مائیں مصلی پہ گریہ ازاری کرتی, آہو بکا ہوتی, ہاتھوں کو اٹھا کر دعائیں مانگتی. تو نتیجہ کیا تھا؟ پھر ماؤں نے قوم کو عبد القادر جیلانی دیا, پھر ماؤں نے قوم کو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دیا, پھر ماؤں نے قوم کو بایزید بستامی دیا, پھر ماؤں نے قوم کو احمد رضا دیا. When the mothers used to recite Durood when feeding the children, when the mothers used to recite the Quran when cooking the handi, when
when the mothers used to lower their heads in the court of Allah subhanahu wa ta'ala, when everyone used to be sleeping, the result was that they gave awliya. They gave saints awliya. They produced awliya. That was a production of awliya. لیکن جب قوم کی ماں اور بیٹیوں کے شرم و حیا کے پردے اٹھ جائیں، جب قوم کی بیٹیوں کے شرم و حیا کی چادریں اٹھ جائیں، اور جب قوم کی بیٹیوں کے ہاتھوں میں، جب قوم کی بیٹیوں کے ہاتھوں میں فلمی میگزین آ جائیں، فیشن اور ڈیزائن کی میگزینز آ جائیں، اور جب قوم کے بیٹوں کے ہاتھوں میں پاپ سٹار، فلم سٹار، کرکٹ سٹار، باکسنگ سٹارز کی کتابیں اور تصویریں آ جائیں، اور جب قوم کے بیٹے اور بیٹیاں رب رسول کے باغی ہو جائیں، دین سے دور ہو جائیں، قرآن اور سنت سے دور ہو جائیں، تو پھر قوم کو وہ اولیاء نہیں دیتے، پھر قوم کو وہ ڈسکو ڈانسر نہیں دیتے، پھر قوم کی پھر اولادیں جو ہیں وہ حیادار نہیں بنتی، بے حیا بنتی ہیں. When you turn away from Islam, when the daughters turn away from Islam, when they take off their veils, and when the sons start to attach themselves to worldly affairs, and when you start to break the rules and regulations of Islam, when you turn away from the teachings and practices of Islam, then you don't have awliya, then you don't produce awliya, then you produce those children who are disobedient. Then you don't have obedient children, you have disobedient children. You don't have modest children, you have immodest children. اللہ اکبر. جب انسان دین سے دور ہو جائے، جب انسان دین سے دور ہو جائے، قرآن اور سنت سے دور ہو جائے، جب انسان شریعت کا باغی بن جائے، تو انسان کے دل جو ہیں وہ کالے ہو جاتے ہیں، دلوں پہ تالے لگ جاتے ہیں. Are you willing to hear reality؟ کیا آپ حقیقت سننا پسند کریں؟ Because we like to hear this talk which can hype us up spiritually, but we are not willing to learn and understand our weak points. ہم فضائل پہ زور دیتے ہیں لیکن حقیقت سے دور رہتے ہیں. فضائل کی بات بھی ہو رہی ہے اور حقیقت پر مبنی بات بھی ہو رہی ہے. حقیقت کو سمجھیں اور حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں. آج مسلمانوں کے دلوں کو تالے لگ چکے ہیں، آج مسلمانوں کے دلوں کو تالے لگ چکے ہیں. Our hearts have become sealed today. Why? Because we have turned away from Quran. We have turned away from the teachings of Rasulullah. We have turned away from the practices of Rasulullah. We are Muslims by name. ہم نام کے مسلمان رہ گئے، صرف نام کے مسلمان رہ گئے. عملی طور پر ہم دین کے باغی ہو چکے ہیں. قرآن کا ذکر کرتے ہیں لیکن قرآن پر عمل نہیں کرتے. سنت مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں لیکن سنت مصطفیٰ پر عمل نہیں کرتے. عملی طور پر ہم دین کے باغی بن چکے ہیں، اور جب قوم دین کی باغی بن جائے تو پھر دلوں کو تالے لگ جاتے ہیں، پھر دلوں کو تالے لگ جاتے ہیں. اور جس قوم کے دلوں کو تالے لگ جائیں پھر اس قوم کی بیٹیوں کے ہاتھوں کے اندر فلمی ناول تو ہوتے ہیں لیکن سیرت فاطمہ الزہرا کی کتاب نہیں ہوتی. جس قوم کے دلوں کو تالے لگ جائیں اس قوم کے بیٹوں کے ہاتھوں میں پاپ سٹار، فلم سٹار، کلب سٹار، باکسنگ سٹار، کرکٹ سٹارز کی کتابیں تو ہوتی ہیں لیکن عشق بلال پر کتاب نہیں ہوتی، سیرت فاروق اعظم کی کتاب نہیں ہوتی. جس قوم کے دلوں کو تالے لگ جائیں اس قوم کے بیٹے اور بیٹیاں اپنی نماز تو چھوڑ سکتے ہیں لیکن سینما کے اندر فلم کی شوئنگ نہیں چھوڑ سکتے. جس قوم کے دلوں کو تالے لگ جائیں اس قوم کے بیٹے اور بیٹیاں قرآن کی تلاوت تو چھوڑ سکتے ہیں لیکن ڈرامے کی اگلی قسط کو نہیں چھوڑ سکتے. اپنے اندر جھانک کر دیکھیں آج ہم کدھر کھڑے ہیں. Where are we standing today? Our hearts have become sealed. Our hearts have become locked. We have padlocks on our hearts. We have padlocks on our hearts. We call ourselves Muslim, but are we practicing Muslims? No. Are we practicing Muslims? The answer is no. Our hearts are sealed. ہمارا دورہ معیار ہو گیا ہے ڈبل سٹینڈرڈ. ہم ڈبل سٹینڈرڈ والے بن گئے. کیسے؟ ایک طرف محفل میں آ کر، مسجد میں جا کر تقریر بھی سن لیتے ہیں، گھر جا کر فلم اور ڈرامہ بھی دیکھ لیتے ہیں. حقیقت ہے کہ نہیں؟
Is this a reality or not? On one side we want to listen to the speech, on one side we want to listen to Naat, on the other side we go home and we watch a film and drama also. ایک طرف ہماری گاڑیوں کے اندر نعتوں کی سی ڈی بھی پڑی ہوگی, we'll have Naat CDs on one side, دوسری طرف گانوں کی سیڑیاں بھی پڑی ہوں گی, we'll have some CDs on the other side. ایک طرف گھر کی الماری کے اندر قرآن مجید کا نسخہ بھی پڑا ہوگا, ساتھ ہی ساتھ میز پر ایک میگزین بھی پڑی ہوگی. we'll have a Quran on one side, on the other side on the same table we will have a film magazine, a cricket magazine, football magazine, soccer magazine. ایک طرف زبان پر درود رہے گا, تسبیح ہاتھ میں ہوگی, کلمہ پڑھ رہے ہوں گے, چند ہی لمحوں کے بعد اسی زبان کے ساتھ ہم غیبت بھی کر رہے ہوں گے, چغلی بھی کر رہے ہوں گے, جھوٹ بھی بول رہے ہوں گے, گالیاں بھی دے رہے ہوں گے. ایک طرف جب شادی کا موقع آتا ہے تو امام صاحب سے قرآن کی تلاوت بھی کروا لیں گے, نعت بھی پڑھوا لیں گے, بچوں سے کلمے بھی پڑھوا لیں گے, اور ساتھ ہی ساتھ موج مستی کے لیے بھنگڑے والوں کو بھی بلا لیں گے. ہمارے معیار ڈبل ہو چکے ہیں, our standards have become double standards. اور یاد رکھیں جب معیار ڈبل ہو جائیں, ہم کیا چاہتے ہیں, نیکی اور بدی دونوں کو ملا کر چلیں, حق اور باطل دونوں کو ملا کر چلیں, صحیح اور غلط کو دونوں ملا کر چلیں. We want to move in this world in such a way that good and bad is together, right and wrong is together, حق and باطل is together. لیکن جو اس طرح چلتے ہیں, حق اور باطل کو ملا کر چلنا چاہتے ہیں, نیکی اور بدی کو ملا کر چلنا چاہتے ہیں, وہ عاشق نہیں, وہ منافق ہے. وہ منافق تو ہو سکتا ہے لیکن عاشق نہیں ہو سکتا. That person can be called a hypocrite but not be called a lover of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. انجام غلامی کیا کہیے, بربادی سی بربادی ہے. جو درس پڑھا نہیں دیا وہ درس پڑھانا بھول گئے. عبرت کا مرقع یہ بستی اور قابل حیرت یہ مستی, اوروں کو جگانا یاد رہا, خود ہوش میں آنا بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا, we remember to speak to others, we remember to knock on the door of others. اوروں کو جگانا یاد رہا, اوروں تک بات پہنچانی یاد رہی, لیکن خود ہوش میں آنا بھول گئے. We forgot to understand the teachings ourselves, we forgot to understand the practices of Islam ourselves. اللہ اکبر. Open these hearts, اس دل کی دنیا کو کھولو. یہ جو تالے لگ چکے ہیں ان تالوں کو کھولو. اور یہ تالے کیسے کھولیں گے؟ How are these hearts going to open? How are these padlocks going to open? آؤ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں, آقا کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں. یا رسول اللہ دل پر تالا لگ گیا ہے, قوموں کے دلوں کو تالے لگ چکے ہیں, یا رسول اللہ یہ دلوں کے تالے کیسے کھلیں گے؟ How are we to open these hearts? How are we to unseal these hearts? جواب ملتا ہے دو نسخے ہیں. They are two remedies. They are two ways in which you can open the hearts. دو طریقے ہیں اگر دلوں کے تالوں کو کھولنا چاہتے ہو. اگر اس تالے کو کھولنا چاہتے ہو تو دو طریقے ہیں. میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تلاوت القرآن و ذکر الموت. قرآن کی تلاوت کرو, موت کا ذکر کرو, دل کے تالے کھل جائیں گے. اگر دل کے تالے کھولنا چاہتے ہو, if you want to unseal the heart, if you want the light of ایمان to enter into the heart, اگر چاہتے ہو کہ ایمان کا چراغ دل میں روشن ہو, ایمان کا نور دل میں داخل ہو, تو میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا قرآن کی تلاوت بھی کرو اور موت کا ذکر بھی کرو. اللہ اکبر. ہر چیز کو صاف کرنے کے لیے آلہ ہوتا ہے, انسٹرومنٹ ہوتا ہے. to clean something there is an instrument. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دل کو صاف کرنا چاہتے ہو تو اس کا انسٹرومنٹ بھی ہے, آلہ ہے, دوا ہے, میڈیسن ہے. وہ میڈیسن کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت ہے, موت کا ذکر ہے. ہر چیز کو ہم اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے ہیں. everything we have to clean it with our hands. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا والوں یاد رکھو, جہاں تمہارا ہاتھ نہیں پہنچے نا وہاں محمد کا قرآن پہنچتا ہے. Where your hand will not reach, the Quran of Muhammad reaches.
ریسائٹ دی قرآن، اٹیچ یورسیلف ٹو دی قرآن، قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرو. آج ہم نے قرآن کو الماریوں میں رکھ دیا. اب قرآن is placed in the cupboards today. ہم قرآن کب پڑھتے ہیں؟ جب کوئی ماتم ہو جائے. جب کوئی ماتم ہو جائے تو ہم قرآن کو کھولتے ہیں. قرآن پڑھ رہے ہیں کس لیے؟ جی فلانے کا ختم ہے. قرآن پڑھ لیا واپس الماری میں رکھ دیا، باقی ٹو دی کبڈ گئی. آج کل نوجوان تو وہ بھی نہیں کرتے. یا پھر رمضان کا جب مہینہ آتا ہے تو بڑی خوشی سے ہم قرآن کھولتے ہیں. We take the Quran out of the cupboard. We dust it. We clean it. Why? For 11 months we did not look at the Quran. 11 مہینے ہم نے قرآن کی طرف دیکھا نہیں. اب رمضان کا جب مہینہ آیا تو ہم نے قرآن کھولا، صفائی کی اوپر سے، گرد و غبار کو ہٹایا، قرآن کو کھولا، قرآن کی تلاوت شروع کی. پھر بڑے فخر سے ہم لیلۃ القدر کی رات میں جا کر امام صاحب کو کہتے ہیں کہ ایک قرآن میں نے مکمل کیا ہے، میرے لیے خصوصی دعا کی جائے. اسپیشل دعا for me, I have completed one Quran. Is Quran only to recite in the month of Ramadan? کیا قرآن اس لیے نازل ہوا کہ صرف رمضان میں تلاوت کی جائے، رمضان میں پڑھا جائے؟ The Quran is a book which is a code of conduct for us to learn and understand and to live our lives according to it. Not only to recite on a matam, on a khatam, or once in a year in the month of Ramadan. No. قرآن پڑھنے کے لیے ہے، ہر دن پڑھنے کے لیے ہے، صبح و شام پڑھنے کے لیے ہے. آج ہماری اولادیں ہماری ہاتھوں سے دور جا رہی ہیں، بدراہ ہو رہی ہیں. ہم جب پوچھتے ہیں بتاؤ تمہارے دن کا آغاز کیسے ہوتا ہے، کیا صبح اٹھ کر کبھی قرآن کی تلاوت کی؟ جواب نفی میں ملتا ہے. You recite the Quran when you wake up in the morning? The answer is no. رات کو سوتے وقت قرآن پڑھتے ہو؟ The answer is no. ارے دن کا آغاز کیسے کرتے ہو؟ تو جواب دے یا نہ دے، حقیقت یہ ہے کہ ہمارے دن کا آغاز بھی گانوں سے ہوتا ہے، ٹیلی ویژن سے ہوتا ہے، اور دن کا اختتام بھی فلم اور ڈرامے پہ ہوتا ہے. Our day starts with songs. Our day is finished with songs. Our day starts with dramas. Our day is finished with dramas. And then we say our children are disobedient. پھر ہم کہتے ہیں ہماری اولاد ہماری بات نہیں مانتی، اولاد دین سے دور جا رہی ہے، خود نماز پڑھتے نہیں، قرآن پڑھتے نہیں، اور یہ امید کرتے ہیں کہ اولاد ہماری نماز پڑھے گی، اولاد ہماری قرآن پڑھے گی. نہ، اندر کی دنیا کو بدلنا ہوگا. You have to change yourself. اندر کی دنیا کو بدلنا ہوگا. نام کے عاشق نہ بنو، کام کے عاشق بنو. نام کے عاشق نہ بنو، کام کے عاشق بنو. ایسے نہ بنو کہ خود ہم اعلان کرتے پھریں کہ ہم نبی کے عاشق ہیں، نبی کے غلام ہیں. Don't become those who say themselves that we are the lovers of Rasulullah. We are the lovers of the messenger of Allah. No. ایسے بن جاؤ کہ دیکھنے والے دیکھ کر کہیں وہ دیکھو محمد کا غلام جا رہا ہے، وہ دیکھو محمد کا غلام جا رہا ہے. اپنے کردار کو درست کرو، اپنے افعال کو درست کرو، اپنے اعمال کو درست کرو. Rectify yourself, reform yourself, bring yourself into the circle of Islam, bring yourself into the circle of the teachings of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Hazrat Imam Muhammad rahmatullahi ta'ala alayhi, a very great imam and a very great saint of Allah subhanahu wa ta'ala. You're not tired, are you? تھک تو نہیں گئے؟ بات مکمل کر لوں پھر کہہ دیں سبحان اللہ. میں پچھلے 1 ماہ سے مسلسل تقریریں کرتا آ رہا ہوں. And you can see my throat is affected. گلا بہت زیادہ متاثر ہے، لیکن پھر بھی میں اپنا پورا جو اسٹائل ہے and with my full energy I am trying to convey my message across to you. اپنا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. آخری چند لمحے آپ کی چاہوں گا. Last few moments before I finish. امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ, a very great imam. Allah subhanahu wa ta'ala gave them physical beauty and spiritual beauty. اللہ نے آپ کو ظاہر کا حسن بھی عطا کیا ہوا تھا اور باطن کا حسن بھی تھا. آپ کا ظاہر بھی خوبصورت تھا, آپ کا باطن بھی خوبصورت تھا. آپ کا اخلاق, آپ کا کردار, the action, the movement, the way they walk, the way they talk, the way they spoke, the everyday actions were apparent in front of everyone. آپ کا مزاج, آپ کا نظام, آپ کا اخلاق, آپ کا کردار دنیا والوں کے سامنے تھا. اور جب بھی آپ کسی راستے پر سے گزرتے تو لوگ کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کرتے. People used to stand and welcome them. کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کرتے.
کہتے دیکھو ہمارا امام آ رہا ہے، ہمارا امام آ رہا ہے. اللہ اکبر. حسن بھی تھا، جمال بھی تھا، تقویٰ بھی تھا، کردار بھی تھا. لوگ کھڑے ہوتے استقبال کے لیے. ایک دن بازار سے گزر رہے تھے، اعلان ہو گیا کہ امام صاحب گزرنے والے ہیں. تمام ہی لوگ کھڑے ہو گئے. ایوری ون اسٹوڈ اپ. میں دو کے تالے بنا لی. امام صاحب کی زیارت ہوگی. اللہ اکبر. وہاں پر ایک غیر مسلم کھڑا ہوا تھا، ایک نان مسلم. وہ ایک مسلم بھائی سے کہنے لگا حضرت کون آ رہے ہیں؟ Who is about to cross? جواب دیا ہمارے امام گزرنے والے ہیں. کون ہے آپ کے امام؟ امام محمد رحمت اللہ تعالی. اور امام محمد great imam, that non-Muslim, he replied, I heard about them. میں نے ان کے بارے میں سنا ہے، ان کے اخلاق کے بارے میں، ان کے اعمال، ان کے افعال، ان کی گفتار، ان کی رفتار. I have heard about them. Their morals, their character, their modesty, their humbleness. I have heard about them. Can I also meet them? کیا میں بھی ان کی ملاقات ان سے ملاقات کر سکتا ہوں؟ کیا میں بھی ان کی زیارت کر سکتا ہوں؟ بالکل کر سکتے ہو. لائن میں لگ جاؤ. لائن میں کھڑے ہو گئے. کتابوں میں آتا ہے وہ نوجوان وہاں پر کھڑا ہو گیا. حضرت امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ وہاں سے گزرے. جب اس جوان کی نظر امام محمد کے چہرے پہ پڑی، جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کے چہرے پہ نظر پڑی، امام محمد کے چہرے کے جب حسن کو دیکھا، آپ کے جب جمال کو دیکھا، امام محمد تو وہاں سے گزر گئے لیکن اس جوان کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا. He started to recite the kalma. He entered into the fold of Islam. اسلام میں داخل ہو گیا. اللہ اکبر. اور صاحب جو بھائی کھڑے تھے وہ کہنے لگے یہ کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل ہوئے، بڑی خوشی ہوئی، بڑی happy that you have entered into the fold of Islam. You have recited the kalma. You have become a Muslim. You have become a ummati of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. But tell us, why did you read the kalma? کلمہ کیوں پڑھا؟ حضرت نے کوئی درس نہیں دیا، حضرت نے کوئی خطاب نہیں فرمایا، حضرت نے کوئی بات نہیں فرمایا، حضرت نے کوئی نصیحت نہیں فرمائی. حضرت یہاں سے گزرے اور تم نے کلمہ پڑھ لیا. Why did you recite the kalma? What made you recite the kalma? وہ جوان جواب دیتا ہے، میں بتاتا ہوں. وہ جوان کہتا ہے کہ میں نے آپ کے اخلاق کے بارے میں سن رکھا تھا، آپ کے کردار کے بارے میں، آپ کے تقویٰ کے بارے میں، آپ کے اعمال افعال میرے سامنے تھے، دیکھا نہ تھا. میری نظر جب ان کے چہرے پہ پڑی، جب میں نے ان کے حسن کو دیکھا، میں نے جب ان کے جمال کو دیکھا، اور جب وہ کردار میرے سامنے آیا، پھر ان کے افعال جب میری نظروں کے سامنے آئے، تو میرے دل نے مجھ سے کہا جن مسلمانوں کے چھوٹے محمد کے حسن و جمالوں کے انداز سے یہ حال ہے، ان کے بڑے محمد کے حسن و جمال کا حال کیا ہوگا. میرے دل نے مجھ سے کہا مہار سے چنی that Muhammad, who is the small Muhammad, he has such beautiful character, he has so much beauty. Imagine how beautiful and how great in character that big Muhammad is going to be. چھوٹا محمد اتنا سونا ہے تو بڑا محمد کتنا سونا ہو. اپنے کردار کو درست کرے، اپنے اعمال و افعال کو درست کرے، ایسے بن جاؤ دیکھنے والے خود دیکھ کر کہیں یہ مصطفیٰ کے غلام ہیں جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ. یاد رکھیں، ایک ہے جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہم نے محفل کا اہتمام کیا، آپ احباب تشریف لائی، all of you here participating in this gathering. ایک ہے جشن میلاد النبی، جھنڈیاں لگائی، بینر لگائے، لنگر کا اہتمام کیا، علماء کو دعوت دی، مشائخ کو دعوت دی، علماء اور مشائخ کی خدمت کی. یہ ہے جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک ہے مشن محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ہے جشن اور ایک ہے مشن. One is the celebration and one is the mission. It is important that we as Muslims attach ourselves to the celebration and the mission of Rasul sallallahu alaihi wasallam.
جشن بھی مناؤ مشن بھی اپناؤ. یہ تو جشن ہے جو آج ہم کر رہے ہیں, جشن میلاد النبی. This is the celebration of میلاد. مشن کیا ہے, مصطفیٰ کا مشن کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز پڑھنا یہ مشن مصطفیٰ ہے. Offering our 5 daily prayer is the mission of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. قرآن کی تلاوت کرنا یہ مشن مصطفیٰ ہے. اپنی دل کی دنیا کو آباد کرنا یہ مشن مصطفیٰ ہے. دل کی ویران بستی کو روشن منور ہرا بھرا کرنا یہ مشن مصطفیٰ ہے. اپنی قبر آخرت کی تیاری کرنا یہ مشن مصطفیٰ ہے. ہم نے جشن کو اپنایا لیکن مشن کو بھول گئے. We have forgotten about the mission. Attach yourself to the celebration and attach yourself to the mission of Rasul sallallahu alaihi wasallam. Life is very limited. Life is very short, very limited. We are here for a few days. We are all going to die. ہم سب نے دنیا چھوڑ کے جانا ہے, ہم سب نے مرنا ہے. لیکن مصطفیٰ کے ایسے غلام بن جاؤ کہ دنیا یاد رکھے کہ یہ محمد کا غلام تھا. People should remember you that yes, he was the true follower of Rasul sallallahu alaihi wasallam. Why do we remember the awliya today? Why do we remember the Sufiya today? Why do we do Qiyam every month today? Why do we do the Urs of the great awliya today? They attached themselves to Rasulullah. They attached themselves to the messenger of Allah. ایک بار تو بن جا سونے کا پھر ساری خدائی تیری ملی. Bring yourself close to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bring yourself close to the teachings of Rasulullah, the practices of Rasulullah. Then you will succeed in this world and also succeed in the world hereafter. کی محمد سے وفا تو نے ہم تیرے ہیں, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. You become Rasulullah, then everything shall become yours. What is this world? What is the money? What is the luxury of this world? This is nothing. You attach yourself to the messenger of Allah, then loh و qalam tere hain, then everything in the universe is going to be yours. اپنا تعلق مصطفیٰ سے جوڑو تو صحیح, اپنا کنیکشن بحال تو کرو, پھر دیکھو ساری خدائی تمہارے پیچھے بھاگے. اللہ اکبر. دنیا کی محبت کو چھوڑو, لیو دی لو آف دی ورلڈ, رب رسول کی محبت کو اختیار کرو. دنیا سے تعلق جوڑو نہ توڑو, رب رسول سے اپنا تعلق جوڑو, پھر دیکھو کیسے رنگ لگتا ہے. And look at the colors come upon you. When you connect yourself with Allah subhanahu wa ta'ala, and when you connect yourself with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, then you will feel and see the change in the life and in the atmosphere around you. Allah Akbar. آخری بات عمل کے حوالے سے ایک فقیر سڑک کے کنارے کھڑا ہوا تھا. توجہ ہے کہ نہیں؟ ایک فقیر سڑک کے کنارے کھڑا ہوا تھا. سائڈ آف اسٹریٹ ان مارکیٹ, اپنی آواز کو بلند کر رہا تھا, لوگوں کو اپنی طرف بلا رہا تھا. calling people towards himself, لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا, attracting people. وہاں سے ایک اور فقیر گزرا. وہ فقیر جو گزرا وہاں سے پوچھنے لگا, حضرت کیا کر رہے ہیں؟ What are you? Markets, busy area, people are walking, لوگوں کی آمد و رفت, بھرا بازار, سڑک کے کنارے, فقیر صدائیں لگا رہا ہے. دوسرا فقیر پوچھتا, حضرت یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ تو وہ فقیر جواب دیتا ہے, خالق اور مخلوق کے درمیان صلح کروا رہا ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ خالق اور مخلوق کے درمیان صلح کروا رہا ہوں. I am making friendship between the creator and the creation. وہ فقیر پوچھنے لگا, حضرت رزلٹ کیا نکلا؟ What was the result? نتیجہ کیا نکلا؟ رزلٹ کیا نکلا؟ وہ فقیر رو کر جواب دینے لگا, خالق کو مانتا ہے لیکن مخلوق نہیں مانتی. The creator is waiting and is willing to do friendship with the creation. خالق تو اعلان کرتا ہے, آؤ مجھ سے دوستی کر لو, آؤ مجھ سے یاری لگا لو, آؤ مجھ سے اپنا تعلق مضبوط کر لو. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, میری طرف لوٹ آؤ, میری طرف پلٹ آؤ. سچے دل سے آنا تمہارا کام ہے, تمہاری دل کی دنیا کو بدلنا رب ذوالجلال کا کام ہے. You turn towards me,
You come towards me, you return towards me. The Creator is making the announcement that I will give you everything you want. صرف گناہ معاف نہیں کروں گا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. سارے گناہ بھی معاف کروں گا, بدلے میں نیکیاں بھی عطا کروں گا. I will not only forgive your sins, I will give you good deeds in return. اللہ, دفتر ہے سیاہ یا دھلا ہے آجا. دفتر ہے سیاہ یا دھلا ہے آجا. مالک تیرا فضل پر کھلا ہے آجا. مایوس نہ ہو کثرت اشیاء کے سبب, دروازہ مغفرت کھلا ہے آجا. اللہ اکبر. دفتر ہے سیاہ یا دھلا ہے آجا. مالک تیرا فضل پر کھلا ہے آجا. مایوس نہ ہو کثرت اشیاء کے سبب, دروازہ مغفرت کھلا ہے آجا. توبوا الی اللہ, توبوا الی اللہ, turn towards Allah. Come towards Allah, He is all forgiving, He is all kind. You turn towards Him. Allah says, I will forgive your sins. مالک کہتا ہے آؤ میری طرف. مالک مانتا ہے, خالق مانتا ہے, لیکن مخلوق نہیں مانتا. The Creator is saying, come and do friendship with me. But the creation is lusting the world. دنیا میں مست ہے, مال و دولت میں مست ہے, دنیا کے عیش میں مست ہے. Lust with the attractions of the world. They don't want to turn towards Allah. They don't want to make friendship with Allah. کچھ وقت گزرا, کچھ دن گزرے.